یہ کوئی ناول، کہانی یا ڈرامہ نہیں، بلکہ اسلامی تاریخ پر مشتمل سچی داستان خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے ایک قبائلی ترک غازی عثمان اول کے والد، ترک اوغوز کے سب سے بہادر قبیلے اور شاخ قائی کے سردار ارطغرل غازی کی داستان ہے۔ انہیں عام طور پر غازی کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس ایک شخص نے اپنی بہادری، دلیری اور جانفشانی سے عیسائیوں، یہودیوں، چنگیزیوں بلکہ پوری دنیا کے سب سے سپر ترین طاقتوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ جہاں یہ چاہتا تو فتح اس کا مقدر بن جاتی۔ ناظرین، یہ اتنا بہادر تھا کہ تن تنہا عیسائیوں کے قلعے سے 1000 لوگوں کو واصل جہنم کر واپس اپنے قبیلے پہنچا۔ یہ کفار کے دلوں پر موت کی وحشت بنا رہتا تھا، مگر رہتی دنیا تک وہ اس غازی کا بال بھی باقا نہ کر سکے۔ ناظرین، قبل اس کے ہم اس بہادر کی زندگی کی مزید روشن کندیلوں کو آپ کی خدمت میں پیش کریں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور لائک کرنا مت بھولیں۔ ترک بہادر سردار سلیمان شاہ کے ہاں 1191 عیسوی میں پیدا ہونے والے ارطغرل غازی، جس کی خلافت کی بنیاد پر تقریباً 600 سال تک ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا، اہم اور بنیادی کردار حضرت ابن العربی اور سفید داڑھی والے سلجوقی سلطنت کے بزرگ علماء کا تھا، جن کا مقصد پوری دنیا میں صرف اور صرف نظام الہی کا قیام اور نفاذ تھا، عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا تھا، جنہوں نے جہاد کے لیے ترک اغوث خان کے خاندان کے 12 قبیلے سے ایماندار اور بہادر سرداروں پر مشتمل ایک گروپ بنا دیا تھا۔ ارطغرل غازی جو نوجوانی میں ہی وحشی منگولوں کے خلاف لڑ رہا تھا، جبکہ اصل شروعات سلجوقی سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان کو صلیبیوں کے چنگل سے آزاد کر کے باقاعدہ میدان جنگ میں اتر چکا تھا، جس کے بعد ان کے والد سردار شاہ سلمان نے انہیں حلب کے ایوبی سلطنت کے امیر عبدالعزیز کے پاس ایلچی بنا کر بھیجا، جو صلیبیوں کے ہاتھوں یرغمال بن چکا تھا، اور ان سے صلیبیوں کو روکنے کے بدلے قبیلے کو آباد کرنے کے لیے زمین کا مطالبہ کیا۔ ارطغرل غازی زمین لینے اور حلب میں صلیبیوں کا گیم بگاڑنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے والد شاہ سلمان کی سربراہی میں عیسائیوں کے کلیسا پر حملہ کیا، جس میں شیطان استاذ پیتروچو کو قتل کر دیا۔ بھاگنے میں کامیاب ہونے والے صلیبی کمانڈر تیتوش پر بھی حملہ کیا اور اسے بھی واصل جہنم کر لیا۔ سلطان علاء الدین کی بھتیجی، جس کو صلیبیوں سے آزاد کر کے لایا تھا، اس نے ان سے شادی کر لی۔ والد شاہ سلمان کی وفات کے بعد حلب سفید داڑھی والوں کی خواہش کے مطابق منگولوں کی یلغار زدہ علاقے کی طرف ہجرت کی اور اپنے بھائی گندوز سینگور تاکین سے مل کر سلجوقی سلطنت کے غدار امیر سعد الدین کوبیک کی تمام سازشوں کے باوجود ارطغرل غازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا رائٹ ہینڈ تھا اور نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا بیٹا تھا، اور اس اوکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد روندا تھا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی نے ایک بار پھر سفید داڑھی والوں کی رضا پر مغربی بازنطینی سرحدوں پر ہجرت کی، مگر ان کے بھائیوں نے انکار کر دیا۔ اس صورت میں انتہائی محدود وسائل اور بہت کم مگر بھروسہ مند ساتھیوں اور لوگوں کے ساتھ ہجرت کی، جن میں سب سے اہم ان کے 3 بہترین جنگجو ترغت، بامسی اور دودان شامل تھا، جو بچپن میں جنگل سے ارطغرل قبیلے کو ملے تھے اور ان کی پرورش ان کے والدین نے اپنے بچوں کے ساتھ کی تھی، جب وحشی منگولوں نے ان کے والدین اور قبیلے کو قتل کر دیا تھا۔ یہ ارطغرل کے بھائیوں سے بڑھ کر تھے۔ ان کے علاوہ سردار حکیم ارتک اور سپاہیوں میں عبد الرحمن سامسا، دومر المالک کینگوت قابل ذکر تھے۔ ہجرت کرنے والوں میں والدہ حائمہ اماں، چھوٹا بھائی دوندان اور ان کی بیوی حلیمہ سلطان شیرخوار بیٹا گندوز شامل تھا، اور حلیمہ سلطان کا بھائی شہیر شامل تھا، جن کو راستے میں امیر سعد الدین کوبیک نے شہید کر دیا۔ مغربی سرحد پر کئی سال غربت اور تنگ دستی کا سامنا کیا، مگر پہلی فتح انہوں نے صلیبی قبضے میں موجود حائلی بازار کی صورت میں حاصل کی۔ وہاں زبردست اسلامی اور منصفانہ نظام قائم کیا، جس سے مسلمان اور غیر مسلمان دونوں خوش تھے۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کو مغربی سرحد پر اپنا سردار اعلیٰ بنایا اور وہاں کے ریاستی امور ان کے سپرد کیے۔ امیر سعد الدین نے ان کے خلاف سازشیں جاری رکھیں، انہوں نے فتوحات کو سست کرنے ضرور کر دیا، مگر روک نہیں سکے۔ روم کے شہنشاہ اور پاپائے روم کی ملکیت میں موجود کارا سجار کلیسا کے گورنر اور غدار امیر سعد الدین نے ارطغرل کو زیر کرنے کے لیے آپس میں گٹھ جوڑ کی، مگر ارطغرل غازی نے پہلے ہی گورنر کو قتل کیا اور پھر کارا سجار کلیسا کو فتح کر لیا۔
اور کلیسا کے دوسرے گورنر کو پکڑ کر امیر سعد الدین کی غداریوں کے خلاف سلطان علاء الدین کے حضور پیش کر دیا۔ سعد الدین سلطان کی بیوی کی مدد سے بچ تو گیا مگر گورنر کے وعدے کے مطابق ارطغرل غازی نے رہا کر دیا۔ سعد الدین سلطان کی بیوی کی مدد سے بچ تو گیا مگر گورنر کو وعدے کے مطابق ارطغرل غازی نے سعد الدین سلطان کی بیوی کی مدد سے بچ گیا مگر گورنر کو وعدے کے مطابق ارطغرل غازی نے رہا کر دیا اور ان کی جان بچائی، جس سے متاثر ہو کر گورنر مسلمان ہو گیا اور ارطغرل کا ساتھی بن گیا۔ کافی اہم کامیابیاں حاصل کی اور شہادت کا مرتبہ پایا۔ دوسری طرف امیر سعد الدین نے سلطان علاء الدین کو زہر دے کر قتل کر دیا اور ان کی وصیت کے خلاف اس کے چھوٹے بیٹے خلیج ارسلان کو سلطان کی دوسری بیوی کے ساتھ مل کر قتل کیا اور شہزادے خسرو کو برائے نام سلطان بنا کر تمام ریاستی امور اپنے ہاتھ میں لے لیے اور ارطغرل غازی پر سلطان علاء الدین کے قتل کا الزام لگا کر ان کو قتل کرنے کی سازش پر سلطان کے بیٹے کو قائل کر لیا۔ مگر ابن العربی نے سلطان کے بیٹے کے سامنے ارطغرل کی بے گناہی کی ضمانت دی اور رہا کروا دیا، مگر اس سے سردار اعلیٰ کا مقام واپس لے کر ان کو قتل کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر صلیبیوں سے ساز باز کی۔ مگر سلطان کا بیٹا اور موجودہ سلطان امیر سعد الدین اور اپنی ماں کی سازشوں کو جان چکا تھا اور ان کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ اب مجھے قتل کر کے سعد الدین خود سلطان بننا چاہتا ہے۔ اس صورت میں سلطان نے ماں کے ساتھ ارطغرل غازی کے قبیلے میں پناہ لی اور سعد الدین کے قتل کا فرمان جاری کر کے یہ کام ارطغرل غازی کو سونپ دیا، جس کو ارطغرل غازی نے ترگت اور اپنے 22 سنگورتین کے ساتھ انتہائی مشکل صورتحال کے باوجود مکمل کیا اور سعد الدین کو واصل جہنم کر دیا۔ یہ پہلا غدار نہیں تھا، اس سے پہلے مختلف قبیلے کے بہت سے غداروں کو جہنم حاصل کر چکا تھا۔ سردار اعلیٰ کا مقام دوبارہ حاصل اس نے کر دیا۔ حلیم سلطان سے 3 بیٹے گندوز، ساوجہ اور عثمان اول پیدا ہوئے۔ سلجوقی سلطنت اور ریاست منگولوں کے نرغے میں تھی اور آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس صورت امن معاہدے کے لیے سلطان نے ارطغرل کو ایجنٹ بنا کر چنگیز خان کے بیٹے اور جانشین اوکتائی خان کے پاس بھیجا۔ اوکتائی خان ان کی بہادری سے متاثر ہو کر ان کو پہلے اپنا کمانڈر اور بعد میں سلجوقی سلطان بنانے کی پیشکش کی اور 2 سال امن معاہدہ بھی قائم کیا۔ اس کے بعد مرحوم سلطان علاء الدین کے فرمان کے مطابق انہوں نے بازنطینی سرحد پر موجود خوبصورت علاقے سوت جانے کا ارادہ کیا، جو سلطان نے ان کی بہادری کے اعتراف میں بطور ہدیہ ان کو دیا تھا۔ وہاں پر باوجود معاہدے کے ان کو بدستور صلیبی شہنشاہ کے سازشوں کا سامنا تھا اور دوسری طرف وحشی منگولوں نے ایک بار پھر سوت کا رخ کر لیا تھا۔ سوت میں ارطغرل غازی نے صلیبی اور منگولین دونوں کو شکست دی اور اسلامی عادلانہ منصفانہ نظام قائم کیا اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے پر اپنی سلطنت کے قیام کا اعلان بھی کر دیا اور اس کے لیے جد و جہد شروع کی، جو ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عثمان اول کی لیڈرشپ میں خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کی صورت میں قائم کی گئی، جو 600 سال تک مسلمانوں کی حفاظت کر کے رہتی دنیا تک مثال بن گئی۔ خلافت یا سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان بنے، جن کے نام پر سلطنت عثمانیہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ عثمان بھی اپنے والد کی طرح بہادر تھے، جنہوں نے بے شمار فتوحات حاصل کیے۔ یہ خلافت 3 براعظموں پر پھیلی، جس میں جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ شامل تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے اور ضرور اپنے دوستوں اور دیگر اقارب کے ساتھ اس ویڈیو کو شریک کیجئے۔ جزاکم اللہ۔